حمي الحديد لا تهملن يملو الصديد إياك والصيد الشريد قيد بحبلك ما تصيد إن يجمعوا مالا مديد فاغنى بعلمك واستفيد يا وارث. باب ما جاء في الرجل يكون في الفتنة. قال حدثنا عمران بن موسى القزاز البصري قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد قال أخبرنا محمد بن مسعود عن رجل عن طاووس عن أم مالك البهزية قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة وقربها قالت قلت يا رسول الله من خير الناس فيها قال رجل في ماشية يأتي حقها ويعبد ربه ورجل آخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخوفونه. وفي الباب عن ابن مبشر وابي سعيد الخدري وابن عباس هذا حديث غريب من هذا الوجه ورواه ليس بن سليم عن طاووس عن ابن مالك البهزية عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا ما بعد. کتاب الفتن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ہے باب ما جاء کیف یکون الرجل فی الفتنہ. باب اس بارے میں کہ آدمی فتنے میں کیسا ہو، آدمی کو فتنے کے ایام میں کیسا ہونا چاہیے. کیف یکون الرجل کیسا ہوگا آدمی، کیسا ہونا چاہیے اس کو، فی الفتنتی فتنے کے ایام میں، اس آدمی کا کردار کیا ہو فتنے کے ایام میں. حدیث صحیح ہے کہ ام مالک البہزیہ فرماتی ہیں کہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنتاً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فتنے کا ذکر کیا. فقربہا، اور آپ نے اس کو قریب کر کے دکھایا، بڑا قریب کر کے کہ بھی بہت جلد واقع ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. فعدہا قریبۃ الوقوع، کہ صحابہ کرام کے لیے کہا بڑا قریب اور جلد. فرماتی ہیں تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من خیر الناس فیہا، پھر اس میں بہتر کون ہوگا، اس فتنے میں کون صحیح راستے پر ہوگا، کون حق پر ہوگا، کون جو ہے اس میں صحیح راستہ اختیار کرے گا. فرمایا کہ رجل قال رجل فی ماشیتہ، وہ آدمی جو اپنے چوپایوں میں، اپنے جانوروں میں، ماشیہ میں، یؤدی حقہا، ان کا حق بھی ادا کرتا ہے، ان جانوروں کا، ان چوپایوں کا، ماشیہ کا. وَيَعْبُدُ رَبَّهُ، اور اپنے رب کی عبادت بھی کرتا ہے. تو یہ آدمی وہ ہے جو صحیح ہے اس فتنے کے ایام میں. فرمایا کہ نمبر 2 وہ آدمی وَرَجُلٌ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ، وہ آدمی جو اپنے گھوڑے کے سر کو، اس کی لگام کو پکڑے ہوئے ہے. یخیف العدو، وہ دشمن کو ڈراتا ہے. وہ یخیفونہ، اور وہ اس کو ڈراتے ہیں. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ رجل فی ماشیتی، پہلا وہ آدمی جو اپنے چوپایوں میں ہے، اپنے جانوروں میں ہے، جہاں وہ ان کا حق بھی ادا کرتا ہے. ان کے حق سے مراد ان میں زکوٰۃ وغیرہ ہے، جو بھی ہے وہ ان کے حقوق ادا کرتا ہے. وَيَعْبُدُ رَبَّ، اور اپنے رب کی عبادت بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ فرمایا کہ یعنی ایسا فتنہ جس میں انسان کو اپنا ڈر ہو. ٹھیک ہے. فتنے کے ایام میں گمراہ ہونے کا ڈر ہو. تو فرمایا کہ وہ کسی وادی میں، کسی گاؤں میں، کسی پہاڑ پہ چلا جائے اپنا گزارا کرنے کے لیے، اپنی معیشت کے لیے جانور اس کے پاس ہیں، اور ان جانوروں کے اندر بھی جو ہے وہ ان کا حقوق ادا کر رہا ہے ان کے، اور وہاں پر بھی رب کو نہیں بھول رہا، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آدمی فرمایا کہ یہ صحیح ہے، یہ آدمی بہتر ہے. اور نمبر 2 وہ آدمی کہ جو جس نے جہاد کا راستہ اپنایا ہے. ٹھیک ہے. جس نے جہاد کا راستہ اپنایا ہوا ہے، اپنے گھوڑے کو پکڑا ہوا ہے، اپنے گھوڑے کو ہر ٹائم جہاد کے لیے تیار رکھا ہوا ہے، جس سے وہ دشمن کو ڈرا رہا ہے، وہ اس کو ڈرا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی وہ کفار کے قصد کرتا ہے، کفار کے ساتھ جو ہے ہر ٹائم مقابلے کے لیے تیار رہتا ہے، تو ان سے مقابلہ کرتا ہے. تو گویا کہ جو شخص جہاد میں مشغول رہے گا، جہاد کی ہر وقت مصروفیت میں رہے گا، ٹھیک ہے، جہاد میں رہے گا، تو گویا کہ وہ بھی فتنے سے محفوظ رہے گا، اس پر فتنہ اثر نہیں کرے گا. وہ تو لوگوں سے دور چلا گیا، بارڈر کے اوپر ہے، دشمن کے سامنے، دشمن کے ساتھ ہے، اس کے مقابلہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس جہاد میں مصروف ہے. اور وہ آدمی
جو کہیں سائڈ پہ چلا گیا اور معاشی جانور لے کر، تو وہاں پر وہ اللہ کا حق بھی ادا کر رہا ہے، تو یہ آدمی جو ہے فتنے میں خیر ہے، فتنے میں یہ آدمی جو ہے ٹھیک ہے، بہتر ہے، تاکہ انسان فتنے میں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ چلیں جی، اگلا باب ہے، امام صاحب نے حدیث قائم کی، حدیث لے کر آئے۔ قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ليث عن طاووس عن زياد بن سيمين كوشة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتنة تستنزف العرب قتلاها في النار اللسان فيها اشد من السيف۔ یہ حدیث درجے کے لحاظ سے ضعیف ہے، ٹھیک ہے، حدیث ضعیف ہے۔ اللہ اکبر۔ لیث راوی جو ہے اس میں ضعیف راوی ہے، لیث ابن ابی سلیم، لیث بن ابن ابی سلیم۔ تو فرماتے ہیں جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، روایت کرتے راوی ہیں اس کے، کہتے ہیں تکون فتنتن، فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکون فتنتن، ان قریب ایسا فتنہ ہوگا، تستنزف العرب، جو تمام عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، ای تستوعبہم ہلاکا، سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، سارے عرب کو۔ قتلاہا فی النار، اور اس فتنے میں جو ان کے مقتول ہوں گے تو وہ فی النار، آگ میں ہوں گے۔ اور اللسان فیہا، اس فتنے میں زبان کا استعمال کرنا، اشد من السیف، تلوار سے زیادہ سخت ہوگا، ٹھیک ہے، تلوار سے زیادہ سخت ہوگا۔ تو بہرحال یہ حدیث رسول ہے، یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ اس کی صحت میں کلام ہے، فرمایا ان قریب فتنہ ہوگا کہ جو سارے عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور اس کے مقتول جو ہوں گے، کہ وہ فتنے، یہ کہتے ہیں اس کو، فتنے میں ملوث ہو چکے ہوں گے، فتنے کی وجہ سے آپس میں لڑ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے تلوار تانی ہوئی ہوگی، اس لیے جو بھی ان میں سے قتل ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ وہ عصبیت کی بنا پہ لڑ رہا ہے، فتنے کی بنا پہ لڑ رہا ہے، فتنے کو ہوا دینے والا ہے۔ اللسان فیہا اشد، اور زبان کا استعمال اس میں کیا ہوگا کہ تلوار سے زیادہ سخت۔ کس لیے؟ اس لیے کہ تلوار سے کوئی ایک آدمی مرتا ہے نا، کوئی دو آدمی مرتے ہیں، آپ دو چار لوگوں کو مار لیں گے، لیکن زبان سے، وہ جگہ زبان سے ہی پورا فتنہ جو ہے پھیلتا ہے، آپ زبان سے ہی فتنے کو ہوا دیتے ہیں، فتنے کو پھیلاتے ہیں، اس کا فتنہ اور خطرناک ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی زبانوں کو جو ہے بچا کر رکھو۔ چلیں پڑھیں اگلا باب۔ پڑھیں شاباش۔ باب ما جاء في رفع الإمامة. قال حدثنا هناد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. قال حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل نومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام نومة فتقبض الأمانة فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر وحرجته على رجله. دحرجته على رجلك فنفطت فتراه منتبرا وليس فيه شيء ثم أخذ حصاة قد حرجها الأمانة فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على جی باب ما جاء فی رفع الامانہ، باب ہے امانت کے اٹھا لیے جانے کے بارے میں، ٹھیک ہے، امانت کے اٹھا لیے جانے میں۔ یہ امانت سے مراد صرف وہ امانت نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں امانت میں خیانت کرنا، کسی کے پاس جو ہے کوئی چیز رکھوا دینا، نہیں، بلکہ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض پڑھا ہوا آپ نے، یعنی اس سے مراد ایمان ہے، اس سے مراد یعنی وہ امانت جو ہم سمجھتے ہیں اس سے ایک عام چیز ہے، حقوق ہیں ہر کسی بھی چیز میں، ٹھیک ہے، انسان کسی بھی عہدے پر ہے تو وہ بھی اس کے لیے ذمہ داری پر ہے، وہ بھی اس کے لیے امانت ہے،
کوئی بھی ذمہ داریاں ہیں انسان کے اوپر، تو یہ تمام چیزیں جن چیزوں کا انسان مکلف ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں، فرمایا فی رفع الامانہ، امانت کے اٹھا لیے جانے کے بارے میں، کہ امانت جو ہے اٹھا لی جائے گی لوگوں کے دلوں سے، لوگوں سے، لوگ اس حال میں ہوں گے کہ ایمان اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 حدیثیں بیان کی، قد رأیت احدہما وانا انتظر الاخر، ایک ان میں سے میں نے دیکھ لی اور دوسری کا میں انتظار کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، قد رأیت، البتہ میں دیکھ چکا، احدہما ان میں سے ایک کو، اور جو دوسری بات ہے، دوسری آپ کی فرمان و حدیث تھی، اس کا میں انتظار کر رہا ہوں کہ شاید میری زندگی میں آ جائے، نہ آئے، بعد میں آئے۔ تو کہا پہلی حدیث کیا ہے؟ پہلی حدیث جو ہے وہ امانت کے اترنے کے بارے میں، فرمایا حدثنا، آپ نے ہمیں حدیث بیان کی کہ ان الامانۃ، بے شک امانت، نزلت فی جذر قلوب الرجال، وہ اتری آدمیوں کے دلوں کی جڑوں میں، آدمیوں کے دلوں کی جڑوں میں اتر گئی امانت، ایمان، ٹھیک ہے، آدمیوں کے دلوں کے جڑوں میں، نزلت اتری فی جذر قلوب الرجال، آدمیوں کے دلوں کی جڑوں میں اتر گئی، ٹھیک ہے، کہ انسان کے دل تک جو ہے وہ ایمان پہنچ گیا۔ ثم نزل القرآن، پھر قرآن نازل ہوا، فعلموا من القرآن وعلموا من السنہ، لوگوں نے قرآن سے بھی جانا ایمان کی اہمیت کو، امانت کی اہمیت کو، وعلموا من السنہ، سنت سے بھی اس کی اہمیت کو جانا، تو لوگوں نے پھر قرآن کو بھی پڑھا، حدیث کو بھی پڑھا، قرآن کو جانا، حدیث کو جانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی حدیث ہے جس نے فرمایا آپ نے امانت جو ہے اس کا اترنا لوگوں کے دلوں کے جڑوں میں، پھر لوگوں کا قرآن سے اس کی اہمیت کو جاننا اور حدیث سے اس کی اہمیت کو جاننا، اس پر عمل کرنا، اس کے حق ادا کرنا، یہ تمام باتیں۔ پھر آپ نے حدیث بیان کی، ثم حدثنا، پھر حدیث بیان کی ہمیں ان رفع الامانہ، امانت کے اٹھا لے جانے کے بارے میں، امانت کے چلے جانے کے بارے میں، امانت کے ختم ہو جانے کے بارے میں، کہ بہت کم کوئی ایسا بندہ ہوگا جو امانت کے صفت سے متصف ہوگا، اس کے وصف سے متصف ہوگا، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے۔ فرمایا کہ پھر اپنی مثال دی اس کی، فقال انام الرجل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے بات سمجھائی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کتاب الفتن میں اکثر آپ نے دیکھا کہ کتنی مثالیں ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مثالیں دے کر سمجھایا کرتے تھے کہ بات جو ہے صحیح سمجھ آ جائے، تو مثال دے کے بات زیادہ کلیئر اور واضح ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ ینام الرجل النوم، آدمی سوئے گا، فتقبض الامانۃ من قلبہ، اور امانت اس کے دل سے قبض کر لی جائے گی، ختم کر دی جائے گی، اس کے دل میں امانت واقعی نہیں رہے گی، ٹھیک ہے۔ فَيَظِلُّ أَثَرُهَا، اور اس کا اثر کیسے ہو جائے گا؟ مثل الوقتی، ٹھیک ہے، مثل الوقتی، ایک نقطے کی طرح، مثل الوقتی ایک نقطے کی طرح اس کا اثر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ ثم ینام نومۃ، پھر آدمی سوئے گا، فتقبض الامانہ، بس امانت اٹھا لی جائے گی، من قلبہ، اس کے دل سے۔ پھر جب پہلی بار سویا تو تھوڑی بہت رہ گئی، نقطے کی طرح کچھ قدرے رہ گئی، لیکن جب دوبارہ سوئے گا پھر اس امانت جو باقی رہ گئی وہ بھی اٹھا لی جائے گی اس کے دل سے۔ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا، تو اس کا اثر، اس کا نشان کیسے رہ جائے گا؟ مثل المجلی، جس طرح کے مجل کہتے ہیں یہ جو چھالا وغیرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چھالا نہیں ہوتا، چھالا، ٹھیک ہے، کسی بھی کہتے ہیں اسکن کا، چمڑی کا ابھر جانا، ٹھیک ہے، اس چیز کا۔ فرمایا کجمرن، جس طرح کا انگارہ ہوتا ہے، دحرجتہ علی رجلک، تو اس کو پھیرتا ہے اپنے پاؤں پہ، اپنی ٹانگ پہ، اس انگارے کو لگاتا ہے تو فنفتت، اس سے کیا ہوتا ہے؟ جس جگہ پہ انگارہ لگائیں گے وہ جگہ پھول جاتی ہے نا، جل جاتی ہے، وہاں پر آبلہ بن جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، چھالا بن جاتا ہے، فنفتت، تو جگہ ابھر جاتی ہے، فتراہ، تو تم اس کو دیکھتے ہو کہ منتبرن، وہ جگہ ابھری ہوئی ہے اور لگتا ہے کہ اس میں پانی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، جگہ ابھر گئی ہے، لیکن ولیس فیہ شیء، اس میں کچھ بھی
فرمایا یہی مثال امانت کی ہے. آدمی سمجھے گا کہ میرے دل میں امانت ہے, میرے دل میں ایمان ہے, میں امین ہوں, امانت کا بڑا خیال کرتا ہوں معاملات, لیکن اس میں ہوگا کچھ بھی نہیں, وہ خالی ہوگا اس سے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم اخذ حصاة فدحرجها على رجله, پھر آپ نے ایک کنکری پکڑی اور اس کو پھیرا اپنے پاؤں پر. فدحرجها على رجله, اس کو اپنے پاؤں پر آپ نے پھیرا. مثال بتانے کے لیے نا, جیسے انگارہ پھیرتے ہیں. کہا کہ فیصبح الناس, پس لوگ ہو جائیں گے, لوگ صبح اس حال میں کریں گے کہ یتبایعون, جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیع کریں گے, معاملات کریں گے, خرید و فروخت کریں گے, بیع و شراء کریں گے, لا یکاد احدہم یؤدی الامانہ, نہیں ہے قریب ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہو جو امانت ادا کرنے والا ہو, جو امانت کے وصف سے متصف ہو, جس کو امین کہا جاتا ہو. لا یکاد احدہم, نہیں ہے قریب ان میں سے کوئی بھی ایسا ملے, یؤدی الامانہ, جس کو امانت دار تاجر کہہ سکیں, جو خیال رکھتا ہو. حتیٰ کہ یقال, حتیٰ کہ کہا جائے گا ان فی بنی فلاں, او فلاں قبیلے کے اندر رجلا امین, ایک آدمی کیا ہے, امین ہے, امانت دار ہے. یعنی یہ امانت اتنی نادر ہو جائے گی کہ لوگ مثال دیں گے کہ فلاں قبیلے میں ایک آدمی ہے, فلاں گاؤں میں ایک آدمی ہے, ہاں پورے شہر میں کوئی نہیں ہے, پورے علاقے میں کوئی نہیں, ہر جگہ کوئی نہیں, فلاں قبیلے میں بڑا مشہور ہے, وہ امین ہے. فرمایا حتیٰ یقال, حتیٰ کہ کہا جائے گا للرجل, کسی آدمی کے لیے, حتیٰ کہ کسی آدمی کے لیے کہا جائے گا, اس کی مثال دی جائے گی کہ ما اجلدہ و اظرفہ وعقلہ, ما اجلدہ, کس قدر ہوشیار آدمی ہے, واظرفہ, کس قدر خوش طبع آدمی ہے, وعقلہ, کس قدر عقل مند آدمی ہے. یعنی کسی آدمی کے بارے میں مثال دی جائے گی, کس قدر بہادر, کس قدر خوش اخلاق, کس قدر جو ہے عقل رکھنے والا, ٹھیک ہے, یہ آدمی ہے. اللہ, لیکن ہوگا کیا, وما فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان, حالانکہ اس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. جس آدمی کی تعریف کی جائے گی, جس آدمی کی مثالیں دی جائیں گی, جس کے بارے میں کہا جائے گا کہ بڑا عقل مند ہے, بڑا ہوشیار آدمی ہے, بڑا مضبوط آدمی ہے, بڑا خوش طبع آدمی ہے, حالانکہ اس کی حالت کیا ہوگی کہ اس کے دل میں ہی ذرہ برابر ایمان نہیں ہوگا, رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہوگا. قال, جناب حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, وَلَقَدْ, اب حذیفہ نے حدیث بیان کر دی, ٹھیک ہے. سید حذیفہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ, البتہ تحقیق میرے اوپر ایک زمانہ ایسا آیا, ایک زمانہ ایسا تھا ہمارے اوپر کہ وما ابالی, میں کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ ایکم بایعت فیہ, کہ میں کس کے ساتھ بیع کر رہا ہوں, معاملہ کر رہا ہوں, خرید و فروخت کر رہا ہوں, کوئی لین دین کر رہا ہوں, کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. کس لیے کہ لئن کان مسلمہ, اگر وہ مسلمان ہوتا, جس آدمی سے میں معاملات کر رہا ہوں, لین دین کر رہا ہوں, خرید و فروخت کر رہا ہوں, کوئی بیع شرع کر, اگر وہ مسلمان ہوتا تو تب بھی مجھے ٹینشن نہیں تھی کہ لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ دِينُهُ, تو البتہ میرے اوپر واپس کر دے گا اس کا دین. یعنی اگر کوئی معاملہ ایسا ہوا, ہمارے درمیان کوئی ایسی بات ہو گئی, تو آدمی, لوگوں کے دین کی حالت بہتر تھی کہ اس کی دینداری میرا مال واپس مجھے کروا دے گی, میرا معاملہ وہ ہڑپ نہیں کر دے گا, کوئی چیز کھا نہیں جائے گا, میرا حق نہیں مار دے گا, بلکہ دینداری لوگوں میں تھی اور لوگ دینداری کی بنا پہ اس چیز کا خیال رکھتے تھے. فرمایا وَلَئِنْ كَانَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا, اور اگر وہ کیا ہوا, غیر مسلم ہو, یہودی نصرانی, مسلمان نہ ہو, کہا تب بھی کوئی ٹینشن نہیں تھی. لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ سَاعِهِ, تو مجھ پر لوٹا دے گا اس کا جو ہے حاکم, ساعیہ یعنی اس کا سردار ہے, یعنی جو اس شخص کا قبیلے کا سردار ہے, اس کی قوم کا سردار ہے, جو ان کا والی ہے. تو لوگ خیال کرتے تھے, ٹھیک ہے. آج کل بھی گاؤں میں ایسے ہوتے ہیں, کہتے ہیں اس کو, جو بڑے ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں, پنچ کہتے ہیں, پنچایتی کہتے ہیں, کچھ بھی اور کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ لوگوں کے معاملات حل کرواتے ہیں نا, خیال کرتے ہیں کوئی کسی پر جاتی نہ کر دے گا. ایسا زمانہ تھا ہمارے اوپر کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی, لوگوں کی دینی حالت بھی اچھی تھی. اگر کوئی دیندار نہ بھی ہوتا تو کم از کم
اس کا والی، اس کا بڑا کوئی آدمی حاکم اس علاقے کا معاملہ طے کروا دیتا تھا، کسی کو نقصان نہیں ہونے دیتے تھے. فَأَمَّا الْيَوْمِ، جہاں آج کے دن کی بات ہے، فَمَا كُنْتُ لِأُبَايِعَ، تو میں نہیں ہوں بیع کرنے والا، خرید و فروخت کرنے والا، معاملات کرنے والا، منکم تم میں سے، الا فلان، مگر فلاں آدمی سے. چند لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں تو میں ان سے معاملات کرتا ہوں، ان کے علاوہ ہر ایک سے معاملات ہیں. تو یہ صحابی رسول کے الفاظ ہیں، اس دور کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کتنی جلدی لوگوں کے حالات بدل گئے، اور آج کے کیا حالات ہیں. آپ ہر آدمی پہ نہیں نا ٹرسٹ کر سکتے، یقین نہیں کر سکتے، ورنہ جو یقین کرے گا تو دوبارہ کسی پہ یقین نہیں کرے گا. السلام علیکم. وہ جلدی آ گئے سب، اب تو گاڑیاں نہیں مل رہی تھیں سب. تو بہرحال یہ حدیث رسول سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے، فرما رہے ہیں فتنوں کے ایام کی حالت کیا ہوگی، کہ لوگوں کے دین کی حالت کیا ہو جائے گی. اللہ اکبر. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح. چلیں پڑھیں. لما ذات أنوات يلعقون عليها أسلحتهم قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبون سنة من كان قبلكم. هذا حديث حسن صحيح. وأبي واقد حديث معروف وفي الباب عن سعيد بن مسيب. باب ما جاء لترکبن سنن من کان قبلکم. کتاب الفتن، باب اس بارے میں کہ البتہ تم ضرور بضرور اپنے سے پہلوں کے طریقوں پر چلو گے، اس پر سوار ہو جاؤ گے. لترکبن، رکب ارکب ہوتا ہے، سواری کے معنی میں آتا ہے. مراد یہ کہ تم ضرور بضرور چلو گے، پیروی کرو گے. سنن طریقے، من کان قبلکم، ان کے جو تم سے پہلے گزرے، تم ان کے طریقوں پر چلو گے. اللہ اکبر. حدیث صحیح حدیث ہے. سیدنا ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ، جن کا نام حارث بن مالک ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی روایت راوی حدیث ہے. فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خرج الی حنین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے حنین کی طرف. حنین سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے، جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے. مکہ اور طائف کے درمیان کئی روایت، بعض روایت مکہ کا لفظ بھی ہے، ٹھیک ہے، مکہ کے الفاظ بھی مکہ طائف کے درمیان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جب فتح مکہ کے لیے آئے تو آپ کئی دن مکہ میں رہے، ٹھیک ہے، مختلف معاملات ہوتے رہے. جب مکہ فتح کر دی اللہ رب العالمین نے، آپ وسلم کو فتح مل گئی، تو پھر آپ وسلم کو ایک خبر دی گئی کہ یہ اہل حنین جو ہے نا، کوئی پلاننگ کر رہے ہیں، کوئی تیاری کر رہے ہیں، کوئی اس طرح کا برا ارادہ رکھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا علاج کرنا جو ہے کہا کہ مناسب ہے کہ ان کا علاج کیا جائے، ٹھیک ہے، ان کا کوئی حل کیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر جو ہے نکلے حنین کی طرف، ٹھیک ہے. اب فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ فتح ہوا تو اہل مکہ فتح آپ کو اسلام میں داخل ہو گئے، ٹھیک ہے. اب یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے. تو ہوا کیا، مر بشجرۃ للمشرکین، ایک درخت کے پاس سے گزرے جو مشرکین کا درخت تھا، مشرکین کے لیے ایک خاص درخت تھا، ٹھیک ہے. یقال لها، جس کا نام کیا تھا، اسے کیا کہا جاتا تھا، ذات انوات. کیا نام تھا اس کا؟ ذات انوات، ٹھیک ہے. انوات کا مطلب کیا ہوتا ہے، کسے کہتے ہیں؟ نات ینوت، ینوتون پڑھا ہوا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، لٹکانے کے معنی میں آتا ہے. کس معنی میں آتا ہے؟ لٹکانے میں، یعلقون، لٹکانے کے معنی میں. تو وہ مشرکین اس درخت کے ساتھ جو ہے اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے، تلواریں لٹکاتے تھے. کس لیے؟ تاکہ اس کی برکت سے ہمیں شکست نہیں ہوگی، ہمیں فتح ہوگی. اس کے پاس بیٹھا کرتے تھے. جس طرح آج یہ بہت سے درخت ہیں نا ہمارے، ہم دیکھتے ہیں
کوئی تویز لٹکا رہا ہوتا ہے، کوئی دھاگے لٹکا رہا ہوتا ہے، کوئی کپڑا لٹکا رہا ہوتا ہے، کوئی جھنڈا لگا لٹکا رہا ہوتا ہے، کوئی اس سے اپنے آپ کو سال لگا رہا ہوتا ہے، قمیضیں لٹکا رہے ہیں، دوپٹے کیا کوئی لٹکا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ وہی سے چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اصل میں یہ جو مکہ کے مشرکین ہیں اس سے پہلے کیا چلا آ رہا تھا، وہ پڑھا نہیں بنی اسرائیل میں. ٹھیک ہے، یہ بنی اسرائیلی تھے. اللہ اکبر. تو فرمایا فقالوا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات، اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات بنا دیں جس طرح کے ان مشرکین کا ذات انوات ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ابھی فتح مکہ جہاد میں ہے، جہاد کی برکتیں دیکھ رہے ہیں، وہ حالات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، جو مکہ والے ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں لیکن دل ابھی صحیح طرح ایمان کی حقیقت کو نہیں پہچان سکے نا، ابھی ایمان کی معرفت نہیں ہوئی. تو جو ہی دیکھا تو اس سے متاثر ہو گئے اور کہا کہ اللہ رسول ہمارے لیے بھی ایک کوئی ایسا درخت بنا دے، اسے جگہ مقرر کر دے کہ ہم بھی وہاں جا کے جو ہے یہ کیا کریں اس طرح. تو کیا فرمایا آپ نے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا آپ نے سبحان اللہ. جو فرمایا آپ نے، جیسے بعض روایتوں میں فرمایا آپ نے اللہ اکبر کہا. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. کہا اللہ اس چیز سے پاک ہے، تم کیسی عجیب بات کر رہے ہو، یہ کیسا شرکی عقیدہ ہے، شرک والی بات ہے کیسی، اللہ تو اس تمام چیزوں سے پاک ہے. اللہ ھذا کما قال قوم موسیٰ، یہ تو اس طرح کی بات ہے جس طرح کے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کہا تھا. تم نے بنی اسرائیل، تم نے تو وہ بات کر دی ہے. انہوں نے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی الہ مقرر کر دے جس طرح ان کے لیے الہ ہے. تو وہ بنی اسرائیلی بھی جب اللہ نے ان پر انعام کیا، ان کے سامنے فرعون کو غرق کیا، فرعون کو ڈبویا، اللہ نے ان کو بچا دیا، اللہ نے دریا میں راستے بنا دیے ان کے لیے، پانی جو ہے رک گیا، اتنا بڑا معجزہ دیکھا اللہ کی طرف سے، اتنی بڑی انعامات دیکھے اللہ کے. اور آگے دیکھا کیا کہہ رہے ہیں نبی سے، اللہ لا الہ الا اللہ علی، کتنی بڑی جاہل قوم ہے. تو یہاں پر بھی صحابہ کرام میدان جنگ کے اندر، میدان جہاد میں موجود ہیں، فتح مکہ ہو گیا، اور کیا کہہ رہے ہیں اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات. آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. بات تو اسی طرح ہے جس طرح صحابہ موسیٰ نے بنی اسرائیل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. یہ تو الہ بنانے والی بات ہے، حالانکہ الہ تو ایک ہی ہے، کوئی اور الہ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا والذی نفس بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لترکبن، البتہ تم ضرور و ضرور پیروی کرو گے، سوار ہوگے، سنت من قال قبلکم، ان کے طریقوں پر جو تم سے پہلے گزرے ہیں. جیسے بعض اور روایتوں میں بھی ہے، الفاظ مختلف ہیں. فرمایا آپ نے لتتبعن سنن من قبلکم، تو اپنے سے پہلے والوں کی پیروی کرو گے، شبرم بشبرن و ذراعم بذراع. ٹھیک ہے، فرمایا کہ بالکل جس طرح انسان کے 2 ہاتھ برابر ہوتے ہیں اس طرح ان کی پیروی برابر آ جائے گی. جس طرح جوتے کے 2 پاؤں برابر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جوتے کا جو ایک انسان کا جوتا جو ہوتا ہے اس کے دونوں پاؤں سائز کے اندر برابر ہوتے ہیں، ڈیزائن کے اندر بھی برابر ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. فرمایا تم اس طرح ان کے برابر آ جاؤ گے، حتیٰ کہ لو دخلوا حجر ضب لسلکتموہ، اگر وہ کسی گو کی بل میں گئے ہوں گے تم بھی سارے کام یہی کرو گے. تو یہ ٹھیک ہے، فرمایا تم پہلوں کے طریقوں پر چلو گے. تو اس حدیث میں بہت سارے مسائل ہیں. اور یہ ذات انوات جو ہے نا کسی درخت کے ساتھ خاص نہیں ہے، لازمی کہ درخت ہی ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو، کوئی بھی دیوار ہو، کہ کوئی بھی ایسا کیا کہتے ہیں اس کو دربار ہو، کوئی بھی ایسا آستانہ ہو جہاں جس کو لوگ متبرک سمجھتے ہوں، جس سے برکت حاصل کرتے ہوں، تو وہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ شرک کے اڈے ہیں. ٹھیک ہے، وہ شرک کی دعوت دینے والی جگہ ہے، اور ان سب کو ختم کرنا کیا ہے؟ لازمی ہے. اللہ اکبر. تو اسی طرح شرک کے باب میں اسی طرح ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ شرک کے باب میں جہالت یہ کوئی عذر نہیں ہے.
دین کے مسائل میں، دینی مسائل میں کسی مسئلے میں اگر انسان جاہل ہو نا، ٹھیک ہے، تو اس کی جہالت کیا ہے، وہ انسان معذور ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ رفیع عن امتی، میری امت سے جو ہے اللہ نے غلطی کو اٹھا لیا ہے نا. الخطا والنسیان، انسان بھول جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. جس میں آپ نے بتایا کہ نائم سونے والے سے بھی ہے، الصبی بچے سے بھی ہے، اس میں اس انسان سے جس عقل کام نہیں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، حتی عقل، ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھیں شرک کے باب میں جہالت کوئی عذر ہے اللہ کے یہاں قابل قبول عذر نہیں ہے، ٹھیک ہے. اللہ اکبر. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت جو ہے یہ کام کرے گی، ٹھیک ہے، اپنے سے پہلوں کی پیروی کریں گے. چلیں پڑھیں اگلا باب. باب ما جاء في كلام السباع. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال اخبرنا ابي عن القاسم بن الاحمد قال اخبرنا ابو بكر العبدي عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تقوم الساعه حتى تكلم السباع الانس وحتى يكلم الرجل علية صوته وشراك عليه وتخيل فقيده بما أحدث أهله بعده. وفي الباب عن هريرة وهذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من باب ما جاء فی کلام السباع، درندوں کے کلام کرنے کے بارے میں، کہ درندوں کا انسانوں سے کلام کرنا. اللہ اکبر. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث صحیح ہے، صحیح درجے کی حدیث ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تقوم الساعہ، فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی، حتیٰ کہ تکلم السباع الانس، حتیٰ کہ درندے گفتگو کریں گے انسانوں سے، حتیٰ کہ درندے کلام کریں گے، کلم یکلم کلام کریں گے، السباع درندے الانس انسانوں سے، وحتیٰ یہاں تک کہ تکلم الرجل کلام کرے گا آدمی سے، عذبۃ صوتہ اس کے کوڑے کا کنارہ، عذبۃ صوتہ اس کے کوڑے کا کنارہ، وشراک نعلہ اس کے جوتے کا تسمہ، آدمی سے کلام کرے گا، وتخبرہ فخذہ اور اسے خبر دے گی اس کی ران، اس کی فخذ اس کو بتائے گی، خبر دے گی، بما احدث اہلہ جو اس کی گھر والی نے کیا ہے، اس کی بیوی نے کیا ہے، من بعدہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے بعد جو کچھ کیا ہے وہ اس کی ٹانگ اس کو بتائے گی، ران خبر دے گی. یہ حدیث رسول ہے جس میں وہ کام بتائے گئے ہیں جو غیر معتاد ہیں، ٹھیک ہے. عام طور پر یہ معاملات نہیں، یعنی غیر معتاد ہے، عام طور پر یہ کام نہیں ہوتے. تو یہ قرب قیامت کے کام ہے، علامات ہیں، یہ قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں، قرب قیامت جو علامات ہیں ان میں سے ہیں. حتیٰ کہ درندے جو ہے وہ انسانوں سے بات کریں گے، ٹھیک ہے، درندے انسانوں سے کلام کریں گے. اسی طرح فرمایا کہ انسان کہ کوڑے کا جو کنارہ ہے، کوڑا اس سے بات کرے گا. مٹھو بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ واضح کلام کریں گے انسان سے. وہ مٹھو کو درندہ تو نہیں ہے نا، درندہ تو نہیں ہے، وہ درندہ نہیں آتا. پھر درندے شیر، یہ عقاب، یہ چیزیں اس طرح کی یہ انسانوں سے بات کریں گی، بولیں گی. تو اسی طرح فرمایا کہ کوڑا جو ہوتا ہے آدمی کا کوڑا، اس کا کنارہ آدمی سے بات کرے گا، وہ بولے گا. تو بعض لوگوں نے کئی اس کی تعویلیں وغیرہ بھی کی اس سے، یہ جس طرح آج کل وہ خفیہ کیمرے لگے ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اس کی ران اسے خبر دے گی گھر والی نے کیا کیا ہے اس کے جانے کے بعد. وتخبرہ فخذ اس کی ٹانگ اس کو بتائے گی، ٹانگ سے وہ فون سنے گا، ہے کیا کر رہی ہے گھر والی، پیچھے کیا ہو رہا ہے. تو آج لوگوں نے کہا جس طرح آج کل یہ خفیہ کیمرے کیا کچھ ہوتا ہے، ریکارڈنگ وغیرہ. بہرحال یہ تمام چیزیں اپنے اصل معنی پر محمول ہے. حدیث صحیح ہے تو یہ تمام باتیں اپنے اصل معنی پر معمول ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بلوانے پر قادر ہے، وہ بلوا سکتا ہے. اور یہ تمام معاملات جو ہے قرب قیامت ہے، ٹھیک ہے، یہ تمام معاملات جو ہیں قرب قیامت، جو عجیب و غریب چیزیں واقع ہوں گی تو ان میں سے ہی یہ معاملات بھی ہیں. قال ابو عیسیٰ فی الباب عن ابی ہریرہ وهذا حدیث حسن صحیح غریب. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ.
تو يجمع مالا مديد فاغنى بعلمك واستفيد